امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جن کا اصل نام علی بن حسین تھا، جو آپ کے دادا حضرت علی کے نام پہ رکھا گیا، لیکن زندگی میں اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ زین العابدین آپ کا لقب اور ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کے موقع پر وہ شدید علیل تھے، لہٰذا میدان جنگ میں نہ جا سکے، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کربلا سے واپس آئے تو جوانی میں ہی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی کی ایک زوجہ حیات تھیں۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ چند ماہ کربلا میں گزارے، لیکن اتنا بڑھاپا کیسے آ گیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا میں جو کچھ میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ عاشور یعنی 10 محرم کے دن آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 10 محرم کی شام کو یزید کی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خیموں کو آگ لگا دی۔ حضور کے خاندان کی شہزادیوں کے پردے کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ 11 محرم کو شہید ہونے والے تمام شہداء بشمول امام علی مقام حضرت حسین ابن حیدر کے ان کے سروں کو نیزے پر چڑھایا گیا۔ ان بیبیوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا۔ امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور خاندان رسالت کا یہ قافلہ پہلے کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ امام زین العابدین کو عورتوں اور بچوں سمیت رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر 16 ربیع الاول کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پورے 1 سال قید کی صعوبتیں جھیلیں۔ بازار شام اور کوفہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب سہنے کے بعد 8 ربیع الاول کو یہ لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے، اور تمام عمر امام زین العابدین نے کربلا کی گریہ اور عبادت میں گزاری۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اس سارے واقعے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا شام میں۔ یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں ان کا فرزند ہوں کہ جن کو ذبح کیا گیا، میں ان کا فرزند ہوں کہ جن کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا۔ کربلا کے تمام شہداء قیامت کے دن سیر ہوں گے، اور یہ سب کرنے والے ہمارے دشمن قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر دربار میں موجود تمام لوگوں نے آہ و پکار شروع کر دی۔ یزید گھبرا گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو چپ کروانے کے لیے کہا کہ اذان دینا شروع کر دو، اور یوں بے وقت اذان دی گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا اور ان کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی گئی، تو امام زین العابدین نے یزید سے پوچھا کہ اے یزید بتا، یہ جن کا اسم مبارک اذان میں آیا ہے، یہ تمہارے نانا ہیں یا میرے نانا؟ یزید نے کہا کہ یہ آپ کے نانا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے اہل بیت کو کیوں شہید کیا؟ یہ سن کر یزید لاجواب ہو گیا اور دربار چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مدینہ واپس آئے اور روضہ رسول پر پہنچے۔ آپ نے روضہ مبارک کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک لگایا اور اس طرح کلام کیا کہ جیسے ان کے سامنے فریاد پیش کر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نانا، اے تمام رسولوں کے سردار، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا، آپ کی نسل کاٹ دی گئی، میں رنج و غم میں ہوں، مجھے قید کیا گیا اور وہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے خاندان کی شہزادیوں کو یوں قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یزید امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد تک تخت نشین رہا، اور مروان نامی شخص کو مدینہ میں یزید نے تعینات کروایا تھا۔ وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ مسجد نبوی کے ممبر پر زبردستی قابض ہو گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو پکڑوا کر اپنے پاس حاضر کروایا۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلوایا؟ تو مروان نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ میری بجائے تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ امام زہری ان کے لیے کھانا لے کر گئے تو دیکھا کہ امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، ان کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر امام زہری رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ میرے رب کی آزمائش ہے، جب میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں تو کیوں روتا ہے؟ آپ نے ساری زندگی ذکر الہی میں گزاری۔ اس وقت کے کچھ لوگوں نے قاتلین حسین کو پکڑنے کی نیت سے شمر کا پیچھا کیا۔ وہ مدینہ میں آ کر چھپنے لگا۔
بھاگتا ہوا جہاں پہنچا وہ امام زین العابدین کا گھر تھا۔ آپ مصلی پر موجود تھے۔ آپ نے نظریں اٹھائیں تو شمر نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ یہ وہی شمر تھا جس نے آل محمد پر پانی بند کیا تھا اور جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا تھا۔ امام زین العابدین نے اسے دیکھا، خود مصلی سے اٹھے، پیالہ دھویا اور اس میں پانی بھرا، اسے 3 پیالے پانی پلایا۔ وہ باہر نکلا۔ اس کے دل میں آیا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میری پیاس کبھی نہ بجھاتے۔ واپس اندر آیا، امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرمایا تم نے میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر پیاسا شہید کیا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ جب تو اندر داخل ہوا تو پوری کربلا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ شمر نے پوچھا کہ پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے فرمایا کہ پانی بند کرنا تیرے جیسوں کا کام ہے اور پانی پلانا میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے تخت سنبھالا۔ امام زین العابدین نے مصلی پہ بیٹھ کے وہ مقام کمایا کہ ان سے حکومتیں خوفزدہ ہونے لگیں، اور یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام میں اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا، امام زین العابدین کو گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھا اور مدینہ سے باہر ایک خیمہ لگا کر ان کو قید کر دیا، اور اسی طرح آپ نے کئی دفعہ بے وجہ قید کاٹی۔ بالآخر آپ کو ولید بن عبد المالک نے زہر دے دیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں پہنچا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی تکلیف میں آپ سجدہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ میرے خاندان میں اتنے لوگوں نے شہادت پائی، کہیں میں اس رتبے سے محروم نہ ہو جاؤں، لہٰذا سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہادت نصیب فرمائی۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے چچا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، اور اس طرح آپ کی تدفین امام حسن کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا، اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔